اچھا زبیر صاحب، پاکستان کے اندر اگر تعلیم کی بات ہم کریں، نظام ہے پورا جو پبلک سیکٹر کے اندر بھی ایک بہت زیادہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی تعداد موجود ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی، لیکن ہمارا آج کا نوجوان بہت پیسے لگاتا ہے تعلیم کے اوپر، والدین بھی لگاتے ہیں، لیکن جب وہ ڈگری لے کے آتا ہے تو پھر اس کے لیے نہ کوئی جاب ہے نہ کچھ ہے، پھر ایک نئی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ دے رہا ہے جس کی مارکیٹ میں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہے مسئلہ ہے کدھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی احسن صاحب کہ ہمارے ہاں اصل میں جو ایجوکیشن کا مقصد ہے وہ جو آج تک ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کرٹائزم ہے. ایک کتاب لی جاتی ہے اور اس کو صرف اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ہاں وہ سسٹم کے لوگ، انسان جو ہے وہ اگر کوئی اسٹڈی اپنی مکمل کرتا ہے اور اس کے لیے جاب پوری کے پوری تیار ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سسٹم کی خرابی ہے کہ دراصل آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر اپنی اسٹڈی کرتا ہے، اپنی تعلیم کی فکر کرتا ہے یا اپنی تعلیم کی سرگرمیاں رکھتا ہے تو اینڈ کے اوپر اس کی سوچ وہی ایک ہوتی ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر تو بیسیکلی ایک پریکٹیکل لائف ہے، یعنی اسٹڈی بھی وہ اس طرح سے سکھاتے ہیں، جس تعلیم ہے وہ بھی اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوئی ہائر ایجوکیشن کے اندر موجود ہے تو وہ صرف اپنی جو سبجیکٹ ہیں وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کو وہ لاء بھی پڑھاتے ہیں، اس کو وہ اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں، اس کو اگر ایک انجینئر ہے، ہمارے یہاں اگر ایک انجینئر ہے تو وہ صرف ایک انجینئر بن رہا ہوتا ہے اور وہ صرف انجینئر بن کے میدان میں آ جاتا ہے. لیکن وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی سول کا انجینئر ہے تو اس کو وہ ضرور روڈز کے معاملات بھی اور روڈز کے لاء جو ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پر اتنی بے روزگاری نہیں ہوتی. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو صرف روزگار کے لیے نہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے تعلیم حاصل کر کے ہم نے روزگار کرنا ہے، بلکہ اس پروفیشن کے اندر اپنا کام بھی تو انسان کر سکتا ہے، اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دکاندار کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا دکاندار بھی اگر وہ تعلیم یافتہ وہ دکاندار بنے گا تو وہ ایک بہت اچھا دکاندار بن سکتا ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی، کسی قسم کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کتنے لوگ فیوچر کے اندر وکیل بن کے نکل رہے ہیں، فیوچر کے اندر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ میرا جو تعلیمی میدان ہے وہ اسپیشلی اسکول ہے، تو اسکول کے اندر بھی اگر میں دیکھتا ہوں اور میں کسی بچے سے پوچھتا ہوں کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو اس کے سامنے انجینئر اور ڈاکٹر اور پائلٹ یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا موجود نہیں ہے. وہ تو بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں کہ جو بچے کو سکھائی جا سکتی ہیں، بچے کو دیکھا جائے کہ اس بچے کے اندر کون سا کرنٹ موجود ہے اور کس فیلڈ کے اندر ہمیں اسے بھیجنا چاہیے. اینڈ اف وی آر ناٹ میکنگ اینی ایسٹیمیشن تو ہو از رسپانسبل دیٹ، مطلب کون بندہ ذمہ دار ہے؟ اگر آپ ہی کی بات کو میں لے لوں کہ جناب ہم نہیں اندازہ لگا رہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم آگے کتنی ضرورت ہے اور کیا ایجوکیشن چاہیے، تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ہم فکس کریں؟ لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو ذمہ دار ہے وہ تو حکومت ہوتی ہے کہ حکومت نے پلان کرنا ہے کہ ہمارے کون سے تعلیم یافتہ افراد ہیں کہ جن کو ہم نے کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ تو حکومتیں طے کرتی ہیں کہ ہم نے قوم بنانا ہے، اور ہم نے اگر قوم بننا ہے تو ہمارے جو وسائل ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ہم اگر اپنے ہی بچوں کو، یہی بچے ہیں کہ جو سلیکٹ ہو کے ان لوگ باہر لے کے جاتے ہیں، ملٹی نیشنل والی کمپنیز لے کے جاتے ہیں. ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کا مجھے پتہ ہے، میں نام یہاں نہیں لوں گا، کہ بچہ جب فائنل سیمیسٹر میں پہنچتا ہے تو ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پر جاتی ہیں اور آپ کی ساری کریم اٹھا کے اور باہر لے کے چلی جاتی ہیں. تو اگر ہمارے ہاں سسٹم موجود ہو کہ ہمارا بچہ جو تعلیم یافتہ ہے اس کو ہم نے اگر روزگار دینا ہے تو ہم نے یہ پروجیکٹس شروع کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ ٹیم موجود ہے، لیکن ایسا کوئی ہمارے یہاں نظام موجود اچھا نہیں ہے. اگر میں ابراڈ یعنی فارن کنٹریز کی بات کروں تو وہاں ڈیورنگ ایجوکیشن اور آفٹر ایجوکیشن بچے بھی روزگار نہیں ہوتے. وہی وجہ نا میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتیں پلان کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں آج ملک پاکستان کے اندر کتنے الیکٹریکل انجینئرز کی ضرورت ہے؟ کسی کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. کہ ہمارے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کر کے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کو بتانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ اس کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے. ایک اندھیرا ہے. حکومتوں کے پاس، جو آپ فارن کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، حکومتوں کے پاس ایجنڈا موجود ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس فارغ ہو کے آ رہے ہیں، وہ ان کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے ان فیلڈز کے اندر ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بات کر رہا ہوں اور بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایجوکیشن دے رہا ہے پورے پاکستان میں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے.
اچھا اس میں اسکولس بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا پلاننگ والی بات اندھیرے میں, اس کا مطلب گورنمنٹ تو اندھیرے میں اگر ہے ہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر اندھیرے میں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر پھر ڈگریاں اگر دے رہے ہیں انجینئرنگ کی یا کوئی اور ڈگری ساری دے رہے ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پول جس میں مطلب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر ایک رول تو پلے کر رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. حسن صاحب دیکھیں, میں اسکولس کی بات کروں گا. میں اسکول سیکٹر کے اندر ایک ایجوکیشن کا چھوٹا سا ورک کروں کہ جس کے اندر آج پرائیویٹ اور پبلک اسکول کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک پرائیویٹ اور پبلک اسکول کو ہم برابر لائیں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. آپ اپنے پبلک اسکول کو اس لیول پر لے جائیں کہ پرائیویٹ اسکول سے بچہ نکل کے تمہارے پبلک اسکول میں آ جائے. جب سب سے پہلے پرائیویٹ اسکول بنا تھا تو کہیں پر کسی پرائیویٹ اسکول نے گورنمنٹ اسکول کے گیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے اور بچوں کو پکڑ کے پرائیویٹ اسکول میں نہیں لایا. انہوں نے ایک سسٹم دیا, ان اسکولوں سے اچھا سسٹم دیا, بچے کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا, بچے کو ایک اچھا ٹیچر دیا, تو پھر وہ اسکول چھوڑ کے اور پرائیویٹ اسکول کے اندر آئے. اچھا ایک کیٹیگری ہے, ایک اگر آپ نے پرائیویٹ اسکول کا اچھا سسٹم دیا, میں یہیں پہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا گورنمنٹ اسکول کے اندر آپ کو ایک بڑی بلڈنگ ملتی تھی, ڈیفینیٹلی ایک دور میں ٹارٹ بھی تھے, وہ سارا کچھ چلتا تھا, لیکن ایک بڑی جگہ ہوتی تھی, کوئی گراؤنڈ بھی ہوتی تھی, بچے کھیلتے بھی تھے, ایک فزیکل ان کی. پرائیویٹ اسکول میں جب یہ ایجوکیشن آئی تو کسی نے 2 کنال پہ کوٹھی بنا لی, کسی نے کنال پہ بنا لی, اور اگر آپ تھوڑے سے جو رش والے ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں تو شاید 10 مرلے کے مکان کے اندر بھی ایک اسکول کھل گیا. اور وہ جو لاس تھے اس کو جو اس اسکول کھولنے کے لیے جو لاس تھے اس کو اسی طرح ابائڈ بائی نہیں کیا گیا. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں, یہ جو سچویشن جس کے اندر کیا گیا, یہ ٹھیک تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا میں اسکول دیکھتا ہوں جس کو آپ چلا رہے ہیں یا آپ کے سسٹم کو, آپ کا تو بڑا اسکول ہے, بڑا سسٹم آپ کا نظر آتا ہے, لیکن اسے کمپیریٹیولی دیکھوں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا 10 مرلے پر اسکول, یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ میرا جو پیریڈ 20-22 سال کا ایک ایجوکیشن فیلڈ کے اندر موجود ہے, تو اسکول بچوں کو کتابیں پڑھانے کا نام نہیں ہے. اسکول بچوں کو کانفیڈنس دینے کا نام ہے, اعتماد دینے کا نام ہے. کچھ پارٹ ہم ضرور کہتے ہیں کہ بچوں کو کتابیں پڑھانی چاہیے, لیکن تربیت, بچے کا اعتماد بحال کرنا, وہ جب تک آپ کے پاس ایکٹیویٹیز موجود نہیں ہوں گی اور ان ایکٹیویٹیز کو کرانے کے لیے گراؤنڈز موجود نہیں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے کبھی بھی اس طرح سے پلے معاشرے کے اندر نہیں کر سکتے کہ جو کہ ایک بڑے اسکول کے اندر رہ کے. آپ لوگوں کی بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آرگنائزیشنز ہیں, کیا کبھی انہوں نے اس کے اوپر کبھی بات نہیں کی؟ میں نے دیکھا یہ آواز تو اٹھی کہ جی 1 کریکولم جی انہیں منظور نہیں ہے, چلو کچھ کو منظور ہے, تو انہیں گورنمنٹ کی بہت ساری پالیسیوں سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں ضروری تھی ان کے اپنے سیکٹر میں, اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے نا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں آپ نے سنگل نیشنل کریکلم کی بھی بات کر دی بیچ میں. دیکھیں, سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر موجودہ گورنمنٹ نے بہت واویلا کیا کہ ہم سسٹم کو لے کے آ رہے ہیں, ہم سنگل نیشنل کریکلم کو لے کے آئیں گے. میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہوں عرصہ 22 سال سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے, میں نے تو اسے ویلکم کیا. میں پی سی ٹی بی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, وہاں پہ ہمیں اورینٹیشن کے لیے بھی بلایا گیا, اور میں نے وہاں پر بھی بات کی کہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں, وہ لوگ کہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکلم ہم نے لے کے آنا ہے, ایک کریکلم ڈیزائن ہو جاتا ہے اور ایک کریکلم کو ڈیزائن کر کے وہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس کریکلم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کتاب کو بنانا ہے. ایک کتاب نہیں ہے, سنگل بک نہیں ہے, سنگل نیشنل کریکلم کے نام سے آئی ہے. نیشنل کریکلم کی جب بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہی چیز کے پی میں بھی ہونی چاہیے. ان کی گورنمنٹ موجود ہے جو کہ فیڈرل کے اندر بھی موجود ہے, پنجاب کے اندر بھی موجود ہے, کے پی کے اندر بھی موجود ہے. ایک یہ جو بک لسٹ لے کر آیا اس مرتبہ 2021 کے اندر جو انہوں نے این او سی دی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کلاس 1, 2, 3 کے اندر ایک سبجیکٹ لے کر آتے ہیں جنرل نالج کا, کہ جس کے اندر ہمیں سوشل اسٹڈی اور سائنس کا سبجیکٹ انہوں نے ختم کر دیا. اب ایک سبجیکٹ جنرل نالج کا لے کر آ گئے. پنجاب کے اندر ہمیں کہا گیا آپ نے صرف اردو میں پڑھانا ہے. کے پی میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کو انگلش میں بھی پڑھانا ہے. بعد میں جب شور پڑ گیا آپ اس کو انگلش میں بھی پڑھا سکتے ہیں, اردو میں بھی پڑھا سکتے ہیں. ایک بچہ
کہ جو کہ کلاس 1 2 3 کے اندر اردو میں پڑھ رہا ہے، وہی سبجیکٹ کو اب جو انہوں نے ہمیں اورینٹیشن دی ہے وہ کلاس 6 میں جا کے وہ بچہ انگلش کے اندر وہ کتاب پڑھنا شروع کر دے گا. یہ کیسا سنگل نیشنل کریکلم ہے؟ یا کون لوگ ہیں جو بیٹھ کے اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے سنگل نیشنل کریکلم؟ اگر آپ نے دے دیا ایک بچہ کلاس 1 2 3 کے اندر اگر وہ سبجیکٹ اس نے اردو میں پڑھا ہے تو وہ 4 5 میں بھی اردو میں پڑھے گا، 6 7 8 میں بھی اردو میں پڑھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال کے اندر پرائیویٹ اسکولز کے اندر پریشانی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی پرائیویٹ اسکول کو یا کسی پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن کو اس پر مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کیسے کیا آپ نے؟ ہم نے بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں تو انہوں نے این او سی نہیں دیے. سیشن شروع ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں این او سی دیے کہ تاکہ پی سی ٹی بی کی کتابیں لگیں. لیکن اگر آپ پی سی ٹی بی کی بکس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بے تحاشا غلطی ہیں. ان کا آپ پیپر دیکھ لیں مارکیٹ کے اندر سے کس طرح سے موجود ہے کہ 2 مہینے وہ کلاس میں بچہ نہیں پڑھ سکتا. تو ہم نے تو کوشش کی اور ہم نے اس ظاہر ہے کہ اب ہم اس سیکٹر کے اندر ہیں، ہم گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کتاب اردو میں پڑھائیں، یہ کتاب انگلش میں پڑھائیں. ہم نے وہ پڑھانا شروع کر دی ہے. لیکن ضرور ہم نے تجاویز دی ہیں. ابھی پھر 6 7 8 کے لیے اورینٹیشن دی اور ہم وہاں پر موجود تھے. ہم نے وہاں پر چیئرمین پی سی ٹی بی کو بھی کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل کریکلم جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے ان کو آپ جا کے ملیں. آپ چیئرمین ہیں پی سی ٹی بی کے، آپ کا کام ہے آپ جا کے ملیں. پھر بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس چیز کے اوپر ہم جائیں گے. پرائیویٹ اسکولز کو آج تک کسی گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے کہ ان بچوں کو پڑھائے. ہمارے پاس پرائیویٹ اسکولز کے پاس جتنے بچے پڑھتے ہیں، آج اگر یہ پرائیویٹ اسکول بند ہو جاتے ہیں ان کے پاس بچوں کو بٹھانے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن گورنمنٹ نے کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کو، اسکول کے پرائیویٹ اسکولز کو خاص طور پہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ انہوں نے ہمیں کہیں پر کسی جگہ پہ سپورٹ دیا ہے. آپ نے 10 مرلہ اسکول کی بات کی. ایک ایجوکیشنسٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس آبادی کے اندر میں اگر ایک اچھا اسکول بناؤں، بچوں بھی یہاں پر آتے ہیں. ایک 10 مرلے کا اسکول بھی کسی نے کھولا ہے تو وہ بھی لاس میں نہیں ہے، وہ اسکول چلا رہا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کو موجود ہے گنجائش کہ وہاں کے بچوں کو ایک اسکول چاہیے. گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسے لوگ اگر جو ہم کر رہے ہیں ان کو اس قسم کے لون دیے جائیں کہ جو ایک اچھا اسکول بنائیں. ایک ایسا شخص کہ جو 10 مرلے کے اسکول پر ہے، بلڈنگ کرائے پہ لے کے بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوالٹی موجود ہے، اس کو جاب نہیں دی گئی. اگر وہ ایک 10 مرلے کے اندر بیٹھ کے بھی اسکول چلا سکتا ہے تو اگر گورنمنٹ اسے کہے کہ نہیں ہم آپ کو 4 کنال کی جگہ دیتے ہیں اور آپ آئیے اس کے اندر آپ بھی انویسٹمنٹ کریں اور یہاں پر اسکول بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی 10 مرلے والا اسکول چلانے والا شخص 4 کنال کے اوپر بہت اچھا اس آبادی کو اسکول دے سکتا ہے. ہمیں کسی بھی جگہ پہ اسکولز کے اندر گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ملی. ابھی کرونا کے اندر پوری دنیا کے اندر، میں پوری دنیا میں رابطے میں ہوں، پورے ملک کے اندر میں رابطے میں ہوں کہ لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے. انہوں نے یہ تو بڑے آرام سے آرڈر کر دیا کہ اسکول بند کر دیے جائیں. ہم پابند ہیں، ہم نے اسکول بند کر دیے. لیکن بچے تو فیس نہیں دیں گے. جب بچے فیس نہیں دیں گے تو وہ ایک ایجوکیشن کا ورکر جو کہ سپورٹ کر رہا تھا پاکستان نیشن کو، پاکستان گورنمنٹ کو، جس کے پاس بچے تھے، وہ بلڈنگ کا کرایہ کیسے دے رہا ہوگا؟ نہیں دیے انہوں نے، بالکل نہیں دیے، کہیں پر بھی نہیں دیا. کوئی ایک ایگزامپل آپ مجھے بتائیں کہ کسی اسکول کو انہوں نے کرائے پہ دی ہوں. 412 اسکول تو میرے فرنچائز موجود ہیں. میں نے یہ کہا، آپ نے کہا جی کہ بچے کے جو والدین بچوں کی فیس والدین نے دی. دیکھیں جو ایلیٹ کلاس کے اسکولز ہیں، میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، وہاں پہ ایڈمیشن لینا مشکل ہے. آپ اگر سپٹمبر میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ سے پورے سال کی فیس لیتے ہیں. آپ دسمبر میں بھی جاتے ہیں تو آپ سے پورے سال کی فیس لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایڈمیشن لینا بہت مشکل کام ہے. آپ مجبوری کے ساتھ کر رہے ہیں. مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کا جو اسکول ہے، ان اسکولز کے اندر فیسیں موجود نہیں ہیں. میں جس اسکول چین کو ہیڈ کرتا ہوں، ہمارا مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس اسکول ہے جو مارکیٹ ہے. لیکن وہاں پر ظاہر ہے کہ جب اسکول بند ہے تو وہ لوگ خود بھی پریشان تھے، ان کی وجہ سے اسکولوں کے اندر فیسیں نہیں آئی ہیں. اور اس چیز کا ایجوکیشن منسٹر نے بھی بالکل انہوں نے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک جو ہے آپ کا کہ جی آپ کا وے آف جو ایجوکیشن کا وہ کیا ہوگا، انگلش ہوگا یا اردو ہوگا، اس کے اندر میڈیم کیا ہوگا؟
اچھا پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اگر آپ جائیں تو انگلش آپ کو زیادہ زور دیتے وہ نظر آتے ہیں, ان کے نام بھی انگلش اسٹائل کے ہوتے ہیں, لیکن آپ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اردو ہوتی ہے. ہمارا جو بچہ ہے وہ کنفیوز ہو کے رہ گیا کتنی زبانوں کو میں پڑھوں اور کیسے سارا کچھ ہو. اس کے اوپر حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جو ابتدائی ہے وہ تو اردو میں ہونا چاہیے, پھر سپریم کورٹ کے آرڈر آئے کہ جی نہیں سرکاری طور پہ بھی اردو زبان لاگو کی جائے, لیکن وہ لاگو نہیں کی جاتی. اور اس کی اگر میں جگہ پہ دیکھوں گا دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے اپنی مادری زبان جس کی نہیں ہے اس نے ترقی آج تک نہیں کیا. فرانس لے لیں, جرمنی لے لیں, چائنا لے لیں, کوئی بھی ملک لیں, وہ ڈیولپ کنٹری اس وقت بنا جب اس نے اپنی لینگویج پہ زور دیا. ہمیں کدھر جانا چاہیے؟ حسن صاحب, ایک اچھی نیشن جو آپ نے بات کی وہ مدر ٹنگ کے اندر اپنی مادری زبان کے اندر ترقی کیا کرتے ہیں, یہ بات طے شدہ ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مادری زبان ہے یا جو ہماری قومی زبان ہے اس کے اوپر ایجوکیشن ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. میں ایک مرتبہ ایک NGO کا پروگرام تھا تو اس کے اندر تھا وہ اردو زبان, اردو ڈے تھا. میں نے اس میں بات کی جب میں نے اس کے اندر بات کی اور میں نے اردو زبان کی تعریف کی کہ واقعتاً اردو زبان کے اندر ہی ہمارا سلیبس ہونا چاہیے, اردو زبان کے اندر ہی ہمارا کریکولم ڈیزائن ہونا چاہیے, اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ان میں سے ایک صاحب جو مجھے جانتے بھی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی زبیر صاحب نے یہاں پر اردو زبان کے اوپر بڑی اچھی تقریر کی ہے, تو ان کے اپنے اسکول تو سارے انگلش میڈیم ہیں اور یہ انگلش میڈیم میں, تو انہیں چاہیے تھا کہ رات کو یہ سارے اردو میڈیم کر کے آ کے اور پھر یہاں پر اردو یہ اسپیچ کرتے. تو میں جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ زبیر صاحب اپنے تمام اسکولس کو ضرور اردو میڈیم کر لیں گے, صرف زبیر نہیں, جتنے بھی اسکولز لوگ چلانے والے ہیں یہ سب اردو میڈیم کر لیں گے جس دن گورنمنٹ CSS کے ایگزام اردو میں لینا شروع کر دے, جس دن گورنمنٹ طے کر لے کہ ہم نے اپنا MBBS کا بچہ جو ہے وہ اردو کے اندر پڑھانا شروع کرنا ہے, جس دن گورنمنٹ یہ طے کر لے کہ ہمارا لاء کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اردو کے اندر لاء کرنا شروع کر دے گا, جس دن گورنمنٹ طے کر لے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ فیصلہ اردو میں لکھنا شروع کر دیں گے, تو ہمارے سارے اسکول اردو میڈیم ہو جائیں گے. کوئی ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہوگا جو انگلش میڈیم پڑھائے گا. لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آرڈر تو ضرور سپریم کورٹ کا آیا تھا کہ اردو میڈیم ہو جائے, لیکن اس آرڈر کو اٹھا کے دیکھیں وہ بھی انگلش کے اندر لکھا ہوا تھا. تو ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنفیوزڈ ہیں سب کے سب, کہ ظاہر ہے کہ ایک بچہ ایک ایسا مائنڈ اور ایک ایسا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہم ضائع کر دیتے ہیں صرف میڈیم کی وجہ سے. یہی ساری چیزیں آپ سیکریٹریٹ کے اندر دیکھ لیں, کئی فائلیں بھری پڑی ہوتی ہوں گی, یہ سارا کام اردو کے اندر ہو جائے تو سارے کام جلدی ہو جائیں گے. تو میں ایک ایجوکیشن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں بھی انگلش میڈیم ہوں, انگلش میڈیم چلا رہا ہوں. اب تو سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب اردو میں پڑھانی ہے, ہم وہ پابند ہیں, ہم نے وہ اردو کتاب انگلش میں اردو میں پڑھانی ہے. جو وہ کہتے ہیں انگلش میں پڑھائیں وہ ہم کتاب انگلش میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ اس کے اوپر اسٹیپ لے تو تمام پرائیویٹ اسکول جس طرح نیشنل کریکولم کو, سنگل نیشنل کریکولم کو اڈاپٹ کیا ہے, اسی طرح لینگویج کو بھی اڈاپٹ کر لیں گے. کوئی بھی انگلش میڈیم اسکول آپ کے پاس نہیں رہے گا. تو اس لیے میں ذاتی طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی قوم بنانی ہے تو پھر اردو میڈیم ہی ہونا چاہیے. اچھا, یہاں ایک حلقہ جو ہے یا ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ اس کو اردو میں کر دیں گے تو پوری دنیا جو ہے اس وقت ترقی جو یورپ امریکہ کر رہا ہے وہ انگلش میں سارا, تو وہ پھر آپ بچے آپ کے محروم رہ جائیں گے, ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے کہ آپ اردو میں چلے جائیں گے. تو جاپان نے جب کیا اپنی مدر ٹنگ کے اندر تو انہوں نے یہ نہیں سوچا. چائنا پوری دنیا پر حاوی ہو چکا ہے, انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر انگلش نہیں پڑھیں گے ہمارا بچہ نہیں پڑھے گا, ہماری انڈسٹری نہیں بنے گی, ہمارا انجینئر نہیں بنے گا. وہ آج بھی انگلش نہیں بولتے, آج مجبور ہے پوری دنیا. ایک انگریز بھی جس کو انگلش کے اوپر عبور ہے وہ بھی مجبور ہے کہ اگر اس نے چائنا میں جانا ہے تو اسے چائنیز لینگویج سیکھنی پڑے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر چائنا یہ کام کر سکتا ہے, اگر یہ کام جاپان کر سکتا ہے, فرانس کر سکتا ہے اپنے لینگویج کے اندر, تو پاکستان اگر اردو کے اندر یہ تمام چیزیں کر لے تو کوئی ایسا مشکل نہیں. اچھا زبیر صاحب, ابتدائی ایجوکیشن کہاں سے لیا آپ نے؟ میری ابتدائی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم جس ایج کے اندر تھے تو ہمارا تو گورنمنٹ اسکول ہی اس وقت ہوا کرتے تھے, پرائیویٹ اسکول تو شاذ و نادر تھے. تو میں گورنمنٹ اسکول کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاٹکا اسکول
پرائمری ایجوکیشن میں نے بالکل ان پرائمری اسکولس کے اندر لی. میری ہائی ایجوکیشن بھی ساری کی ساری جو ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر ہے, اور اس کے بعد جو میرے کالج کا پیریڈ ہے وہ بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو ماسٹر کی ڈگری ہے وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہے. اچھا, بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. شروع سے لاہور کے اندر, بائی برتھ لاہور کا رہنا. اچھا, آپ پھر ملک سے باہر بھی جانا پڑا, دیکھا جا کے؟ جی, ملک سے باہر بالکل میں گیا ہوں. میں نے اسٹڈی کیا ہے, میں نے کافی ممالک کو اسٹڈی کیا ہے. میں نے ملیشیا کا سسٹم جا کے اس کو دیکھا. اس وقت جو دنیا کے اندر اگر ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایک نام پیدا کرنے والا ملک آگے آ رہا ہے تو وہ سری لنکا ہے. میں نے ان کے سسٹم کو بھی جا کے دیکھا ہے. اور اسی طرح سے میں نے یورپ کے ممالک کا بھی دورہ کیا ہے. میں نے یو کے بھی جا کے دیکھا ہے. سب سے بیسٹ نظام آپ کو کس ملک کا لگا؟ دیکھیں, ہر ملک کے اپنے تقاضے ہیں اور وہ اپنے ملک کے تقاضوں کے مطابق کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملیشیا کا جو میں نے ایک اسکول چین ہے جس کے 2200 اسکول ہیں, میں نے ان اسکول کا وزٹ کیا ہوا ہے. وہ اخلاقی طور پہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں کہ ان کی کینٹین اور ان کی بک شاپ کے اوپر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا. بچہ وہاں پر جاتا ہے. میں اسکول میں گیا, میں نے کینٹین کے اندر کھڑا ہو کے دیکھا تو بچہ آیا, اس نے کوائنس ڈالے اور ایک چیز اٹھائی اور چلا گیا. میں بڑا حیران ہوا. جو لوگ وزٹ کرا رہے تھے میں نے پوچھا, کہتے نہیں ہم پلے گروپ سے جو بچہ نرسری ہے اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے غلط کام نہیں کرنا. اصل اسکول کا کام تو یہ ہے. میں نے جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھانا نہیں, اسکول کا کام ہماری تہذیب کیا ہے ہم نے وہ بتانا ہے. اچھا, ماں باپ کا ادب کس طرح کرنا ہے ہم نے وہ بتانا ہے. میں نے جس طرح بتایا ایسے سکولز موجود ہیں جو پیرنٹس ڈے کرتے ہیں, وہاں پر ماں کے پیر دھلواتے ہیں بلوا کے بچوں سے. ہمارے ہاں تو صفائی کرواتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ہاں یہ سسٹم شروع ہو جائے کہ ہم بچے سے ایک دن بھی صفائی کرانا شروع کر دیں تو اعتراض آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ تیار کرنا پڑے گا لوگوں کو اس حد تک. جہاں تک میری کوشش ہے الحمدللہ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم یہ تمام اپنے اسکولز کے اندر ہم والدین کی لیے ایک دن رکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو والدین کی خدمت کا اجر اور ثواب بتاتے ہیں. بینگ اے مسلم, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے والدین کا, اور ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے. یہ اسکول کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو بتانا شروع کرے. ہماری اخلاقی تہذیبیں اور یہ تمام چیزیں آپ نے بات کی کہ یہ میں نے جب دیکھا تو وہ اپنے ہی کلچر کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں بہت زیادہ, میں معذرت انٹرپشن کی, لیکن دیکھیں بہت زیادہ اسکول جو ہیں ہم جب دیکھتے ہیں یورپ اور امریکہ کے, جو ان کے جو بھی کلچر کو یہاں پہ لے کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہاں جو باتیں آپ کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکول میں تو یہ ہے ہی نہیں. آل ٹوگیدر یورپین کلچر کو زیادہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ایک طرف آپ بات کریں تعلیم و تربیت کی, لیکن ایک طرف بہت بڑا سیکٹر ایسا ہے جو اس سے بالکل محروم ہے. دیکھیں, میں تو اپنے ملک کی بات کروں گا کہ ہمارے ملک کی کیا تہذیب ہے. ہمارے یہاں پہ بڑی چینج جو ہے, جی کچھ چینج میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن چینج کے اندر جو کلچر دیا جاتا ہے وہ تو یورپ اور امریکہ کا فالو کیا جاتا ہے. یہ کون جاتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر, کون لوگ جاتے ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آج اگر ہمارا اسکول, میرا اپنا تجربہ ہے, اگر آپ اچھی تعلیم دینا شروع کر دیں, جو میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھا ہے ہر بگڑا ہوا باپ بھی اپنے بچے کو تعلیم اچھی دلانا چاہتا ہے, لیکن اگر کوئی اچھا ایک اسلامی اسکول اس طرح کی تعلیم اپنے اسکولوں کے اندر دے, لوگ وہاں سے اٹھا کے اور ان اسکولوں کے اندر لے کے آنا شروع ہو جائیں گے. اور الحمدللہ یہ چینج ہے, مجبور ہیں. آج وہی جن کا آپ نام نہیں لے رہے, وہی اسکول چینز جو ہیں اپنے اندر تبدیلی لانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. وہی اسکول چینز جو ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے بچے اور بچیوں کو الگ الگ پڑھانا ہے. یہ تبدیلی ہے, لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے جو بچے کو وہاں پہ کلچر سکھایا جاتا ہے, میرے گھر کے اندر وہ کلچر موجود نہیں ہے. تو جب بچہ یہ چیز دیکھتا ہے اور جب پیرنٹس یہ چیز دیکھتے ہیں تو آج تبدیلی ہونی شروع ہوئی ہے, اور پیرنٹس کی اس چیز کے اوپر توجہ زیادہ ہونی شروع ہوئی ہے. میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں اس چیز کے اندر کہ لوگ ان سے خائف ہیں, ان کی شکایتیں جاتے ہیں. میں آپ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جس کا, اچھا میں آپ سے ایگزامپل بھی لیتا ہوں. ناظرین, مجھے یہاں بریک لینی ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ جو بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اس کے اندر میں کچھ اسکول ایسے بھی جانتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ آئے روز اس کی ان کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں کہ وہاں خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں اور اس طرح کے وہ ہیں کہ وہ بندہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ اسکول ہے, ایجوکیشن ہے دی جا رہی ہے, کیا دیا جا رہا ہے اینول اسپورٹ ڈے کے اوپر یا کوئی اور اینول ڈے کے اوپر, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ کا ذریعہ ہیں وہ اسکول, جو بھی اسکول یہ کرے کہ اسکول تو وہ ایک درسگاہ ہے. اچھا وہ بڑی چینج کر رہی ہیں نا, بڑی چینج کر رہی ہیں, اس کا احتساب بھی نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ بڑی چینج کر رہی ہیں تو وہاں پر جو اچھے لوگ ہیں وہ اٹھانا شروع کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ وہاں پر بھیجتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو انہوں نے جس طرح ایک برانڈ کا سوٹ پہننا پسند کرتے ہیں, اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ میرا بیٹا فلاں اسکول کے اندر پڑھتا ہے. وہ ایک جس طرح سے ایک برانڈ کی گاڑی اچھی لینی ہے, ایک اچھے برانڈ کے ہم نے ڈریس پہننا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے برانڈڈ اسکول کے اندر بھی بیٹھ کے اور ہماری جو سوشل لائف ہے اس کے اندر یہ پتہ لگے کہ تمہارا بچہ کہاں پڑھتا ہے, میرا بچہ فلاں اسکول کے اندر پڑھتا ہے. تو وہ ایک کیفیت بن گئی ہوئی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم وہی چیز کہ جو دوسرے ممالک کے اندر ہوتی ہے وہ ان اسکولوں کے اندر لوگوں نے دیکھنا شروع کر دی ہے کہ اب انہیں مجبوراً, میں آپ کو ایک ایگزامپل پہ رہا تھا وقفے سے پہلے کہ میں ایک اسکول کے وزٹ پر تھا تو مجھے وہاں کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ میرے پاس ایک اسی طرح کے ایلیٹ اسکول کے گرینڈ فادر آئے اور انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ملنا ہے. پھر اس نے آ کے ملاقات کی, 8 پوتے پوتیاں تھیں ان کے, 8 بچے تھے, اور انہوں نے اس برانڈ کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے اسکول کے اندر وہ چیز محسوس کی کہ آپ بچے اور بچیوں کو الگ بٹھاتے ہیں, آپ دین کی تعلیم کو بھی ساتھ سکھاتے ہیں, آپ بچوں کو اخلاق بھی دیتے ہیں. میرے بچے وہاں پر بگڑ رہے تھے, میں نے ان اسکولوں سے اٹھا کے آپ کے اسکول کے اندر لے کے آ گیا ہوں. یہ ایک ایگزامپل موجود ہے. لوگ تلاش میں ہیں کہ جہاں کہیں بھی انہیں اچھا ملے گا, جو اچھے لوگ ہیں وہ ان اسکولوں کے اندر نہیں بھیجیں گے اور ہماری طرف بھیجنا شروع کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ طبقات, میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا, وہ اسکول چین چلا رہے ہیں جس طرح کی بھی اسکول چین چلا رہے ہیں, تو اگر لوگ اس کو پسند کریں گے تو وہ وہاں پر جائیں گے, لیکن اگر لوگ اسے پسند نہیں کریں گے تو لے کے آ جائیں گے. اور جو میں نے کہا پازیٹیو چیز یہ موجود ہے کہ آج لوگ ان باتوں کے خلاف ہیں. کوئی باپ پسند نہیں کرے گا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اسٹیج پہ آ کے ڈانس کرے, کوئی ماں اس چیز کو پسند نہیں کرے گی کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہو کے وہاں پہ ڈانس کرے. لوگ روکتے ہیں. آپ نے یہ ایگزامپل دی, میرے پاس ایسے ایگزامپلز موجود ہیں کہ جہاں پر پیرنٹس اس اینول ڈیز کے اندر باقاعدہ اٹھ کے اور چلے گئے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر نہیں پڑھائیں گے, اور لوگ اس کے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں. آج جب خرابیاں آنی شروع ہوئی ہیں نا ان تمام چیزوں کی, اس کلچر کی, تو پھر لوگ محسوس کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب مجبوراً وہ لوگ گرلز اور بوائز کے سیکشنز علیحدہ کرنا شروع کر دیے انہوں نے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن آپ کو تعلیم کے نظام کے اندر نظر آتی ہے, ایک دور یہ تھا کہ لوگ ٹاٹوں پہ پڑھتے تھے گورنمنٹ اسکول میں, لیکن بڑے بڑے بیوروکریٹ بنے, تعلیم کے شعبے میں آگے آئے اور بہت زیادہ ہر فیلڈ میں آگے نکلے, انجینئر بھی بنے اور پاکستان کا پورا نظام بھی انہوں نے سنبھالا. تو کیا اگرچہ کہ وہاں فیسلٹیز نہیں تھی گورنمنٹ اسکولس کے اندر, لیکن پھر بھی وہ ٹاپ آپ کی برائس جو تھی اس نے پروڈیوس کی, آپ کو یہاں سے وہ برائس جو ہے نا ٹاپ والی وہ نظر نہیں آتی نکلتے ہوئے اس طرح, ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا, میں بھی ایک ٹاٹ کے اسکول سے بیٹھ کے یہاں پر آیا ہوں اور پڑھ کے اور میں یہاں پر پہنچا. آج بھی میں اپنے استاد کی عزت کرتا ہوں, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پہلا اسکول ڈیولپ کیا تو میں نے اپنے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کو ڈھونڈا اور ان کو لا کے دکھایا. میری آج بھی عزت ہے ان ٹیچرز کے لیے. جو اچھا اسکول ہے نا جی, وہ تو آج بھی اسی معیار کو دیکھتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے. گورنمنٹ اسکول سے میں نے آپ کو بتایا گریجولی چینجنگز آئی ہے, ایک دم سے چینج نہیں آیا. کسی کے پاس لوگ لے کر نہیں آئے, گورنمنٹ اسکولوں سے بچہ چھین کے نہیں لے کر آئے. یہ آہستہ آہستہ چینج آیا. جس طرح ہمارے اسکول کے ہمارے دور کے اندر پرائیویٹ اسکول کا نام و نشان نہیں تھا, جگہ موجود تھی, لیکن جیسے جیسے ہمارے ہاں آبادی میں اضافہ ہوا, جس انداز کے ساتھ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا, جس انداز کے ساتھ چیزوں کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہا, وہ سکولز گورنمنٹ اسکولز کے اندر اس انداز کے ساتھ تبدیلی نہیں آتی رہی جس کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولز میں آئے. ایک بات جو آپ نے کہا کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ پرائیویٹ اسکولز کے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آئے, ایسی بات نہیں ہے.
میرے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہے کہ جو آج ہمارے کیمپسز سے پڑھے ہوئے بچے، ہم نے اپنے کوئی گزشتہ 8 سال کا ایک دفعہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا کہ ہمارے بچے کہاں موجود ہیں. ہمارے اسکولوں سے بچے پڑھے ہوئے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنے ہیں. ہمارے اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے ایک اچھے یونیورسٹیز کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر، گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر اچھے گولڈ میڈل کے ساتھ پاس ہو کے نکلے ہیں، اور وہ آج بھی مارکیٹ کے اندر پروفیشنل جو ہے وہ اپنا لے کے چل رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کے لوگ نہیں ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو زیادہ ایریا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ اگر کمپیئر کریں تو گورنمنٹ اسکول کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے اندر کتنے موجود ہیں. بچہ پرائیویٹ اسکول کا نکل کے اس وقت کوشش کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سنگل نیشنل کریکولم بنایا گیا، اس کو اچھے انداز کے ساتھ بنایا جائے، اور گورنمنٹ کو پرائیویٹ سکولز کے اندر پوری کی پوری مانیٹرنگ ضرور ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، کون سی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی. ایک اسکول کے جو چین کے ہیڈ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ان کے اسکول کا نام میں نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی ان کی دادی کا نام رضیہ تھا، اور انہوں نے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے، دادی کی ان کے ساتھ محبت تھی تو انہوں نے پیسے دیے کہ اسکول کھول لو. تو ان کے نام پہ، رضیہ کے نام پہ جب میں نے بتایا اسکول کھولا تو کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ اتنا رسپانس نہیں آیا. تو پھر میں نے دادی سے اجازت لے کے ان کے نام کی اسپیلنگز الٹے کر دی ہے، تو وہ انگلش سا نام بن گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہی میری چین چل پڑی، تو رضیہ کے نام پہ نہیں چلی، اسپیلنگ الٹے کرنے سے چل پڑی. تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے امریکنز یا اس لیول پہ یا یورپین سٹائل پہ جانا ہے. لیکن میں جب نیوز پڑھتا ہوں کہ جی امریکہ کے اندر ایک اسکول کا بچہ اٹھا ہے، اس نے گن پکڑی اور اپنے ہی ساتھی 40-50 بچے مار دیے، کہیں 15 مار دیے، اور یہ کانسٹنٹلی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، آف اینڈ آن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. یہ کیا کمی رہ گئی؟ امریکہ جیسا ملک ہے اور ہر طرح کی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بلیس لوگ ہیں، سب سے زیادہ وہیں پہ ہے، تو وہاں پہ بھی ایک بچہ اٹھتا ہے، وہ گن پکڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے. تو کمی کہاں پہ ہے؟ وہ ہمیں امریکہ کی یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم، یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہے نا. ہم فالو کر رہے ہیں نا؟ نہیں، ہم سارا 100% فالو نہیں کر رہے. کئی اسکول ایسے نہیں ہیں ہم فالو نہیں کر رہے. ہماری ایک اسکول چین ہے، ہم امریکہ کو، برطانیہ کو بالکل نہیں فالو کر رہے. ہم نے اپنی اسکول کی چین کا نام ہی وہ مسلمانوں کا پہلا اسکول جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آغاز کیا تھا صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے. ہم تو اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں. ایسی ایک ہوا اب موجود نہیں ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ بالکل ہی بالکل ان کو پسند کرتے ہوں، اور لوگ چاہتے ہوں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے نا جی اسی ایلیٹ کلاس اس کو فارورڈ کرتی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا نا جی، اب یہ ایک کلچر بن چکا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے؟ میرا تو نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس اسکول میں پڑھتا ہے میرا بچہ، تو وہ فلاں اسکول کے اندر ہے. یعنی ہم شاید ہمارے اندر جو اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، اسٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے. اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ ہم نے صرف اپنے اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے ہم یہ اس طرح کے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. دیکھیں، بچہ جو ہے نا، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، بچہ ہمارا ایسیٹ ہے، ایسن سب اثاثہ ہے ہمارا. ہم ایک گاڑی لیتے ہیں اور ہم اس گاڑی کا ڈرائیور جب ہم پوائنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم 10 چیزیں دیکھتے ہیں اس کی. 60-70 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی نا، کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے حوالے کرنی ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جو دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین ہمارا سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل کے اندر دی ہے، کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کو آپ کا اجر ملے گا. ہم انتہائی اہم ایسٹ اپنا بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا جی وہ ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچہ کون سا دماغ لے کے آئے گا میرے پاس. پھر ہم جب بڑھاپا آتا ہے پھر ہم روتے ہیں کہ اولاد تو ہماری رہی نہیں. اچھا، ایک بات بتائیے گا، ٹیکنالوجی آتی تھی ہر دور کے اندر، ٹیکنالوجی موبائل کی شکل میں آ گئی، اور آپ شاید پہلے تو تھوڑے لوگ ریزسٹنٹ تھے والدین کہ وہ اپنے بچے کو موبائل نہیں لے کے دیتے تھے، لیکن اب تو شاید وہ ایک ایسا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ جی نہیں، وہ میرے فلانے تو اس کے پاس بھی ہے، اور اب تو اسکولوں میں بھی بچے لے جانا شروع ہوئے. موبائل کا بچوں کی تعلیم کی خرابی یا بہتری میں کتنا کا رول آیا آپ کی نظر میں؟ ہاں صاحب، دیکھیں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو اس سے دور نہیں رکھنا چاہیے، بالکل استعمال کی اجازت دینی چاہیے.
لیکن والدین کی بھی اور سکولز کی بھی اس کے اوپر سختی ہونی چاہیے کہ آپ نے کتنا ٹائم بچے کو اس کے اوپر دینا ہے. بچے کی ایک نیچر ہے, نفسیات ہوتی ہیں کہ آپ جس چیز سے اس کو دور رکھیں گے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ اس کے اندر دلچسپی پیدا ہونے لگ جائے گی. ہم جب آن لائن ہم نے کلاسز کا سٹارٹ لیا تو ظاہر ہے کہ آن لائن بچہ موبائل میں استعمال کرے گا, ایک اچھا استعمال ہے. ایک ریسرچ آپ نے کرنی ہے تو وہ ایک اچھی ریسرچ ہے. میں ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کیمرے میں کہ اسٹاف روم کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ موبائل یوز کر رہی تھی. تو میں نے وزٹ کیا اسٹاف روم میں جا کے, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بچی نوٹ بک چیک کر رہی تھی وہ اس کو ریسرچ کے ساتھ چیک کر رہی تھی, اس کے اسپیلنگ کے. آپ بتائیں موبائل کا اچھا استعمال ہے. وہ فیس بک بھی یوز کر سکتا ہے ٹیچر, وہ دوسری چیزیں بھی یوز کر سکتا ہے, وقت کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر اگر آپ کچھ وقت ان کو اس میں لگا کے دیں کہ ہاں اس سے ہم یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت مناسب ہوگا. لیکن اگر آپ موبائل خرید کے اور دے دیں, ان کے حوالے کر دیں, تو دیکھیں آج کا بچے کا تو پھر تنہائی ہے, وہ موبائل جو ہے وہ تنہائی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ تنہائی میں گناہوں سے بچو. بہت مشکل ہوتا ہے. اب اکیلا بچہ بلینکٹ کے اندر اگر اپنا موبائل یوز کر رہا ہے تو وہ کیا کیا چیز نہیں دیکھ سکتا, جو وہ نہیں بھی دیکھنا چاہتا ایک دم چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے وہ اس کے اخلاق کے, اس کے کردار کے اندر خرابی کا باعث بن سکتی ہے. تو والدین کی یہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ بچے کو کتنی دیر موبائل استعمال کر کے رکھنا ہے اور کون سی چیز ہم نے بچے کو دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کھانا پینے میں کیا پسند ہے جی آپ کو؟ دیکھیں جی, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں کھانا چاہیے, اور میں وہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہوں, ضرور استعمال کرتا ہوں. اگر آپ گوشت میں کہیں تو مجھے بیف کا گوشت تمام مٹن اور چکن سے زیادہ بہت اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں تو پھر دال چاول کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے جی, وہ تو پھر اگر گھر میں بن جائے چھٹی والے دن تو اس کا تو مزہ ہی لگا آتا ہے. تو باقی تو ظاہر ہے کہ جی کھانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, ہر چیز کھانی چاہیے. اچھا ایجوکیشن جو ہے یہ بھی آلموسٹ فل ٹائم ایک جاب ہے, تو ایجوکیشن کے علاوہ جب فالتو ٹائم ملتا ہے تو کس طرح پھر اس کو اسپینڈ کیسے کرتے ہیں؟ یہ میری بڑی خواہش ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے ہی میرا ذہن تھا کہ میں کچھ چیز ایسی کروں کہ جب میں گھر جاؤں تو میں یہ سمجھوں کہ میں کچھ کر کے آیا ہوں. دنیا میں رہنے کے لیے لوگ ضرور یہ کہتے ہیں کہ آج میں کتنا کما کے آیا ہوں. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کتنے لوگوں کو بنا کے آیا ہوں. اس کے لیے میں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ اسپینڈ کرتا ہوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایک ایسی این جی اوز کے ساتھ کہ جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. اور اس کے اندر میں ضرور نام لوں گا الخدمت فاؤنڈیشن کا, کہ میری لاہور کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے, اور جو ان کی ایجوکیشن کی ڈومین ہے اس کو میں لے کے چلتا ہوں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا وقت ادھر سے بچے میں انہی کے اندر سرو کروں. اس چیز کو کیسے چلاتے ہیں آپ, ایجوکیشن کی جو چیز؟ دیکھیں یہ ایک الخدمت فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے, اور ان کے تحت جو اسکول چلتے ہیں اس کے اندر جو غریب بچے ہیں وہ لیے جاتے ہیں. ڈونیشنز اکٹھی کر کے ہم ان اسکولس کو چلاتے ہیں. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں نزدیک ہی ہمارا بھٹا چوک کے اوپر ایک اسکول ہے کہ جو کہ 8 کنال کے اوپر ہمارا اسکول ہے. 1100 کے قریب اس کے اندر اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور ایسے بچے وہاں پڑھتے ہیں کہ جب وہاں کے ایڈمنسٹریٹر نے مجھے بتایا, میں نے وزٹ کیا کہ 2 بچے آ نہیں رہے تھے, تو ہم نے ان کے والدین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بچے نہیں آ رہے, آپ کو کتابیں فری دی جا رہی ہیں, آپ سے فیس نہیں لی جا رہی, آپ سے ہم جو ہے یونیفارم آپ کو فری دے رہے ہیں, پھر بھی آپ کا بچہ نہیں آ رہا. تو بڑی جو جواب تھا نا جی سننے والا ہے. ان کا میرے گھر کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو میں نے بچے کو چائے کے کھوکے پہ ڈال دیا, وہ شام کو 100 روپیہ لے کے آتا ہے. اسی اسکول کے بچوں کو ہم نے دوبارہ بلایا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جو یہ وہاں سے 100 روپے ملتا تھا وہ ہم آپ کو ان بچوں کو 100 روپے روز دے کے بھیجا کریں گے, اسکول میں ضرور بلائیں. یہ وہ اسکول جو 400-500 روپیہ فیس لے کے دیتا ہے. ابھی جو موجودہ تو ہمارے ہاں جو میٹرک کے رزلٹس آئے ہیں وہ تو ہیں ہی اس طرح کے کہ گورنمنٹ نے خود کیا. میں نے پچھلی ہسٹری دیکھی تو جو بچے تو 100% میٹرک میں پاس ہوتے ہیں,
جو ہمارے جتنے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے سکولز ہیں اس کے اندر 70% بچے A+ مارکس کے ساتھ پاس ہوتے ہیں، اور یہ وہ تمام غریب گھرانوں کے بچے ہیں کہ جو اسکول کے اندر فیس بھی نہیں دے سکتے. اس سسٹم کو میں نے ڈیولپ کیا ہے. میری یہ اسکولز کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری لگی تھی آج سے کوئی 6 سال قبل. تو الحمدللہ میں نے ان تمام سکولز کو، جس طرح میری اپنی ایک سکول چین ہے، ان سب کو ایک سکول چین بنایا ہے میں نے، اور ان کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک کریکلم بنایا ہے، ایک ہی یونیفارم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے وہ تمام سکولز موجود ہیں. اور اللہ کا شکر ہے وہاں کا انوائرمنٹ ایک بہترین پرائیویٹ سکول کے انوائرمنٹ کے برابر ہے. وہاں پہ بچے کو فلٹریشن پلانٹ موجود ہے جہاں پہ بچے کو فلٹرڈ پانی ملتا ہے. وہاں پہ بچے کو ایک ایسی اچھی ایجوکیشن، وہاں پہ بچے کو اچھی ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈز موجود ہیں کہ جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ تمام ان سکولز کو چلا رہی ہے. میں اپنا زیادہ وقت پھر ان کے لیے بھی صرف کرتا ہوں، انہیں بھی دیتا ہوں. اور باقی تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہم ایک ایسی ڈیولپمنٹ کریں کہ ہم کیوں نہ ایسا معاشرہ بنائیں کہ لوگوں کو ہم بجائے اس کے کہ راشن کی طرف لگائیں، ہم انہیں کہیں کہ بھائی ایک ایسا معاشرہ بنو کہ جو کہ امیر المومنین جب کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر زکوٰۃ بانٹ دو، تو پھر آگے بیت المال کا انچارج کہتا ہے کہ ساری زکوٰۃ بڑھ گئی، اور پھر بھی ڈھیر سارا سب لوگوں کو زکوٰۃ بانٹ دی گئی، پھر بھی ڈھیر سارا راشن اور یہ چیزیں موجود ہیں. ان کا مقروض کو، جتنے مقروض ہیں ان کو دے دو، پھر بچ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کے اندر بھی اس کو تقسیم کر دو، پھر بھی بچ جاتا ہے. تو میری یہ باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں کہ ہم لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کروں. یہ میری باقی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو مل کے جو بے روزگار ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ایجوکیشن کے ذریعے ٹھیک ہوگا نا. یہاں بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو جہاں پر ہماری بات چیت کا سلسلہ ابھی ختم ہو رہا ہے اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. اچھا زبیر صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی تو ویسے کرنے کو تو بہت کچھ تھا، آپ کچھ بھی بن سکتے تھے، ایجوکیشن نہیں میں کیوں؟ ایسا میں نے جس طرح کو پہلے بتایا نا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں میٹرک کر کے پاس ہوا تو والد صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مجھے کالج میں داخلہ دلایا جائے. مجھے پڑھنے کا شوق تھا. میں نے کہا اچھا میں ٹیوشنس پڑھا کے لوگوں کو میٹرک کے بعد میں نے ٹیوشن پڑھا کے آگے کالج کے اندر داخلہ لیا. اچھا. اور پھر میں نے اس انداز کے ساتھ ایڈمیشن بھی لیا اور میں نے آگے پڑھا بھی. جب میں نے اپنی مشکلات کو دیکھا اس وقت میں نے سوچا کہ میں اپنے پروفیشن کو کبھی نوکری کا نہیں سوچا. میں ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں اور CA کروں. لیکن جب مجھے مشکلات آنی شروع ہوئیں میں نے اپنی فیلڈ کو چینج کیا اور میں مینجمنٹ کی لائن میں آیا. اور اس وقت میں نے عہد کیا کہ جو مشکلات میرے لیے پیدا ہوئی ہیں میں اپنا ایک ایسا اسکول کا سسٹم بناؤں گا کہ ان بچوں کو اکوموڈیٹ کروں گا کہ جن کے والدین اسکول سے اس لیے ہٹا لیتے ہوں کہ ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. یہ میرا مقصد تھا. کام کرنے کے لیے اور بہت سارے موجود تھے میرے پاس، لیکن اسکول کے اندر آج بھی یہ جس اسکول کے اندر آپ بیٹھے ہیں میں نے آج بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں کے حالات خراب ہیں یا یہ معاملہ آ گیا ہے تو میں بچے کو فری کر دیتا ہوں. اچھا میں بچے کو ڈسکاؤنٹ ہے آپ کو کہ جی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا تو زیادہ بہتر تھا؟ نہیں، آج مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس چیز پر. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جہاں پر ہوں شاید میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے بہت پیسہ اکٹھا کر لیتا، میں بہت اچھی جگہ پر موجود ہوتا، لیکن زندگی تو گزر جانی ہے حسن زیاد صاحب. الحمدللہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس سسٹم کے ساتھ آ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں جاتا ہوں اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس اسکول کے اندر ایک سال کے اندر 26 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. ہم اپنے اسکول کے اندر قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، 26 سال سے پڑھا رہے ہیں.
گورنمنٹ نے اب کہا ہے کہ ناظرہ قرآن لازمی ہوگا. ہم 26 سال سے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. ہم اپنی اسی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حفاظ بھی بناتے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اسکولس کے اندر جاؤں کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ حفظ کر کے نکلے ہیں ہمارے اسکول سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے ریپرینٹس بھی نہیں ہے, لیکن اب اتنا بڑا سیٹ اپ کرنا, اور جیسے آپ نے بتایا کہ جی بڑی مشکلات تھی آپ کے والدین کے لیے بھی آپ کو پڑھانا, تو پھر کس طرح سکسیس کیسے ملی؟ انسان کی نیت اگر اچھی ہونا, انما الاعمال بالنیات, اور یہ بخاری شریف کی حدیث پہلی حدیث ہے. جب بخاری شریف لکھی جانے لگی تو انہوں نے سوچا کہ کون سی حدیث کو پہلی حدیث لکھا جائے, تو انہوں نے پہلی حدیث بخاری شریف کی یہ ہے, انما الاعمال بالنیات. میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اچھا, جب مشکلات آ جاتی ہیں آپ کو زندگی کے اندر کہ یار میں پھنس گیا ہوں, یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کوئی ٹارگیٹ آپ اچیو نہیں کر پا, پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ مشکلات کے بغیر, آزمائشوں کے بغیر زندگی گزار سکیں. لازمی آتی ہیں. مجھے ضرور سہارا ملتا ہے جب میں مشکل میں آتا ہوں, جب میرے پر کوئی ایسی پریشانی آئے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں فوراً اس مشکل سے نکل آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا بنائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خود وہ افراد آ جاتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ مشکل وقت آیا, میرے ایک بڑے اچھے دوست جو لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے رجسٹرار تک گئے, آج کل کینیڈا میں ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مشکل وقت آیا اور میں تو نہیں کسی کے پاس گیا, وہ خود میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہ مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر اگر انسان کا, میں یہ کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنا اچھا تعلق بنانا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں احسن ضیاء صاحب کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوا. آئیڈیل کون ہے آپ کا زندگی میں؟ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بہترین جو شخصیت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری, اگر ہم قرآن اور سنت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. تو آئیڈیل اسی کو بنانا چاہیے. اچھا, اگر ملک کا پرائم منسٹر آج آپ کو بنا دیا جائے, پرائم منسٹر صاحب جب میں انٹرویو کر رہا شاید ایک آدھ دن ملک کے ابھی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے, تو کیا کریں گے پہلا کام؟ بڑے خطرناک دن کے اندر آپ مجھے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی آفر کر رہے ہیں. تو دیکھیں, میں تو سمجھوں گا کہ وہ نظام جو حضرت عمر فاروق نے لاگو کیا وہ نظام کی ضرورت ہے. تو اگر مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے تو میں تو پھر وہ نظام بناؤں گا جو میرے آقا نے بنایا, جو ان کے نیچے صحابی تھے انہوں نے بنایا, جو امیر المومنین نے بنایا, کہ کوئی امیر اور کوئی غریب کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. میں وہ نظام بناؤں گا کہ جس کے اندر امیر المومنین سے بھی ایک عام بندہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے کہ سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ نے 2 چادریں کیسے پہنی ہوئی ہیں. پھر جب اگر وہ نظام آپ بنا دیتے ہیں تو پھر یہ فرق مٹ جاتا ہے, پھر خوشحال ملک ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی قوانین کا نفاذ پھر نہ امریکہ سے ڈرا جاتا ہے, پھر نہ فرانس سے ڈرا جاتا ہے, پھر کسی سے نہیں ڈرا جاتا, پھر نہ غربت سے ڈرا جاتا ہے. جب آپ وہ نظام لے کر آتے ہیں تو پھر کوئی غریب نہیں رہتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جو کہا ہے ان دنوں کے اندر ویسے کوئی پتہ بھی کوئی نہیں کون پرائم منسٹر بن جائے, تو اگر تکا لگ گیا, اگر آفر آ گئی تو انشاءاللہ ضرور میں وہ نظام. اچھا زبیر صاحب, مشکلات جو ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ مشغلہ ہوتا ہے, کوئی بک ریڈنگ کرتا ہے, کوئی شاعری پسند کرتا ہے, کوئی گانے سنتا ہے, سنگنگ وغیرہ, تو آپ کے مشغلات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میری کافی عرصے سے 1-2 شغل لازمی ہیں. اسٹوڈنٹ لائف سے میں جب پنجاب یونیورسٹی میں تھا اس وقت سے آج تک میں مارننگ واک ضرور کرتا ہوں. اچھا, اگر دن کے آغاز سے بات کریں تو نماز فجر کے بعد میں مارننگ واک ضرور کرتا ہوں, دوڑتا بھی ہوں, اور پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے میں پڑھتا ضرور ہوں. یہ 2 شغل میرے ایسے ہیں. بک ریڈنگ ہے, میں لازمی پڑھتا ہوں. اور اس کے اندر جو شوق ہے زیادہ وہ لوگوں کی جو سکسیس سٹوریز ہیں
ان کو میں ضرور پڑھتا ہوں کہ کس طرح انسان کامیاب ہوا. یہ میرے آپ کی جو پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کون سی ہے جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر ابھی تک آپ دیکھے جائیں تو صرف جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو انتہائی اپنے اندر نظم و ضبط رکھتی ہے اور قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہے. آج تک جماعت اسلامی کے کسی بندے کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے. آج تک جماعت اسلامی کے جتنے بھی امیر گزرے ہیں, جو سربراہ گزرے ہیں, ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. لوگ ان کو اس طرح ویلکم نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب روٹس اس طرح نہیں بن سکے. ہاں روٹس نہیں بن سکے. دیکھیں جب ایک محلے کی مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو چند لوگ ہی آتے ہیں مسجد میں, سارے نہیں آتے. ہم اذان دیتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, ہم اپنا نظام دکھاتے ہیں. سراج الحق صاحب جب وزیر خزانہ بنے تو اس وقت ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر وہاں پر کلاس 4 کا ملازم تھا. سراج الحق جس وقت وزیر خزانہ تھا اس وقت ان کے والد صاحب ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر ایک عام ٹیچنگ کرتے تھے اور اسی طرح رہے. وہ وزیر خزانہ تھا. جس نے بجٹ پیش کیا تو ورلڈ بینک آ کے اور اس کے لوگوں نے آ کے اس بجٹ کو کیا. اس نے جو بجٹ دیا وہ اس وقت کا اسحاق ڈار وزیر خزانہ نے باقاعدہ گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ کو انعام دیا کہ ایک بہترین بجٹ تھا, جو کہ بہت ہی نیچے لیول سے لے کے. لیکن مجھے یہ بتائیں, اس طرح تو لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ یہ نظام تو دور رہیں گے, آپ تو اقتدار. دیکھیں جس طرح سے لوگ آنا چاہتے ہیں اس طرح سے جب لوگ آتے ہیں تو بہت ہی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, میں ذاتی طور پہ تو بہت خوش ہوں. ہماری عوام کو دیکھنا چاہیے کہ آج کیا ہو رہا ہے. وہ سارے لوگ جو کہتے تھے پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا وہ اکٹھے ہو گئے. وہی عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے میں اس کے نزدیک نہیں رہوں گا, اور شیخ رشید کو تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں, اسے وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں, اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں عمران خان جتنا مرضی اچھا ہو, لیکن جب آپ ان لوگوں کو لے کے آ جائیں گے. ہمیں بھی آفر ہوئی, میں آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا. ہمیں بھی آفر, ہم بھی اتحادی تھے, ہمیں بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں, ہم سراج الحق کو وزیر خزانہ نہیں وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں, ہم اصولوں پر نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین جماعت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کوئی پیغام دینا چاہتے ہو قوم کو, ملک کو؟ میں ضرور, جس طرح میں نے ابھی بات کے آغاز میں اور درمیان میں بات کی کہ 3 لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک بہترین سٹوڈنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر والدین ہیں, اس کے اندر اسکول مینجمنٹ ہے, اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو میں ان تینوں لوگوں سے کہوں گا کہ اپنا اگر آپ کردار ادا کریں, اپنا فرض پہچانیں, والدین اپنا فرض پہچانیں, اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ضرور اپنا فرض پہچانے کہ اس نے والدین کی عزت کرنی ہے. اور میں اسٹوڈنٹ سے ضرور یہ کہوں گا کہ آج جو بھی اسٹوڈنٹ میرا یہ میسیج سنیں کہ آج سے عہد کریں کہ آپ نے اپنے والدین کی بھی عزت کرنی ہے, والدین کی بھی خدمت کرنی ہے, اور اپنے اساتذہ کی بھی عزت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اس گفتگو کے اندر کوئی 10 اور 15 اور 20 طالب علم بھی آج دوبارہ اس بات کو جو ایک میسیج جا رہا ہے کہ آج استاد کی عزت نہیں ہے, اگر اس میں سے کچھ بچے بھی استاد کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی گفتگو بڑی کامیاب ہو. جی ناظرین, ہمارے تعلیم زبیر صدیقی صاحب کی اپنے باتیں سنی, دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.